السراج مزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد وصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات. دعائے خالق لم یزل ولا یزال. آپ تمام حاضرین کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان کا یہ فرش عطا بچھایا اجر کثیر عطا فرمائے. جو حاجات لے کے بارگاہ حسین ابن علی میں آپ تشریف فرما ہیں، خالق آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلامات. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. سلامت رہیے. پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور موضوع بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ سلیس کر کے آپ کے سامنے بیان کروں. سلامت رہیے. 7 سے 8 منٹ استعار کے طور پہ آپ سے مانگ رہا ہوں. 7 سے 8 منٹ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. پھر اس کے بعد علی جانے، ذکر علی جانے، آپ کی زبانیں جانے، آپ کی محبت جانے. توجہ ہے؟ توجہ رکھیے گا. جو دین بچائے پہلا جملہ ہے، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. سلامت رہیے. آباد و شاد رہیے. جو دین بچائے اس کا نام ہے حسین، جو حسین بچائے اس کا نام ہے سید سجاد. خدا کی قسم ہے، حسین کے فتح کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، سجاد کی فتح کے میدان کو شام کہتے ہیں. جو کربلا کو فتح کرے وہ حسین ابن علی. بولتے آئیے گا میرے ساتھ. جو کربلا کو فتح کرے وہ حسین ابن علی. جو شام کو جیتے اور وہاں پہ جا کے شامیوں سے علی منوا لے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. سلامت رہیے. آپ اپنے امام کو کتنے حوالوں سے جانتے ہیں؟ جناب سید سجاد کو قید کے حوالے سے، رونے کے حوالے سے، گریہ کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، صحیفہ سجادیہ یعنی کہ دعاؤں کے حوالے سے. ان حوالوں سے آپ جانتے ہیں نا. آج سنیے کہ آپ کا امام شجاع کتنا تھا. پہلے سمجھ لیجئے. تاریخی مجلس آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے گا تو. توجہ ہے نا آپ کی؟ سلامت رہیے. یعنی جو کربلا کو فتح کرے وہ حسین ابن علی، جو شام کو فتح کرے وہ زین العابدین. پہلے سمجھیے کہ شام ہے کیا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ شام ہے کیا. قبلہ شام اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. کیسے؟ دربار کی طرف سے بچوں میں کھلونے تقسیم ہوتے، بچے کھلونوں سے کھیلتے، رات کے اندھیرے میں بچوں سے کھلونے چھین لیے جاتے. پھر وہی چھیننے والے بچوں سے پوچھتے کہ جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بچے
بچے کہتے، توجہ رکھیے گا، بچے کہتے کہ جو ہم سے ہمارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہی چھیننے والے بچوں کو بتاتے کہ اے بچوں، جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ میں نے پہلے کہا 7 سے 8 منٹ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کا مطلب بتائیے مجھے، ان بچوں نے ہمیشہ بچہ رہنا ہے یا کبھی جوان بھی ہونا ہے؟ بولیے یار، ان بچوں نے بچہ رہنا ہے یا کبھی جوان بھی ہونا ہے؟ جوان ہونا ہے تو بچے جوان نہیں ہوتے تھے، علی کی دشمنی جوان ہو رہی ہوتی تھی۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شام کے بچے علی کے دشمن، رات کے اندھیرے میں، توجہ رکھے گا قبلہ، رات کے اندھیرے میں دروازے پہ دستک ہوتی، ماؤں کی گود میں بچے ہوتے، ماں آ کے دروازہ کھولتی، سپاہی ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کے لے جاتے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے ماؤں سے آ کے پوچھتے کہ جو تم سے تمہاری گود کے پالے کو چھین کے لے گیا ہے تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ کہتی کہ جو ہم سے ہمارے بچے چھین کے لے گیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ چھیننے والے بتاتے کہ جو تم سے تمہارے بیٹے لخت جگر کو چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے۔ بتائیے ان عورتوں کی جبلت میں، ان عورتوں کے دل میں علی کی محبت ہوگی یا دشمنی؟ دشمنی ہوگی نا۔ تو معلوم ہوا شام کے بچے علی کے دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن۔ اگلا جملہ سنیے، شام میں علی کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ شام کے بچے دیواروں پہ علی کا نام لکھتے، پھر اسے مارتے پتھر، اور پتھر مار کے کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گیا نا میرا مجمع؟ شام کے بچے علی کے دشمن، شام کی عورتیں علی کے دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن۔ اگلی بات تو آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہوئی ہے کہ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ کے اندر سر اقدس علی پہ ضرب لگی، خبر پہنچی شام، شامیوں نے پوچھا علی کہاں شہید ہوئے؟ بتانے والوں نے بتایا مسجد میں۔ لوگوں نے کہا تھا نا کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ اب جملہ سنیے، یہ عالم تھا علی کی دشمنی کا کہ شام کے بچے علی کے دشمن، شام کی عورتیں علی کے دشمن، شام کے بوڑھے علی کے دشمن، شام کے مرد علی کے دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن۔ جو اس دشمنی بھرے ماحول میں شامیوں سے علی منوا لے اسے زین العابدین کا سلامت رہی۔ کیا کہنا؟ پریشان تو نہیں نا میرا مجمع؟ موضوع سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب سنیے شام کے حالات کیا، 4 منٹ باقی۔ شام کے حالات کیا میں نے بتا دیا۔ اب شام کا حاکم کون؟ جب امام نے خطبہ دیا اس کا نام ہے یزید۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ تبرہ کیجئے 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 تبرہ، اسی کو رضی اللہ کہلوانے کے لیے بل آیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس توجہ۔ اب شام کا حاکم ہے یزید۔ یزید کیا چاہتا؟ یزید کے تھے قبلہ 2 مقصد۔ یزید کا پہلا مقصد حلال محمد کو حرام کرے۔ کیسے کیسے؟ آیت وہی رہے، نماز معاف ہو جائے، آیت وہی رہے، شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے، حج معاف ہو جائے، آیت وہی رہے، جوا جائز ہو جائے۔ یعنی یزید کا پہلا مقصد حلال محمد کو حرام کرنا، حرام محمد کو حلال کرنا۔ اور یزید کا دوسرا مقصد تھا کہ تاریخ اسلام میں یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوائے۔ اس لیے جو مسجد، جامع مسجد دمشق میں لوگ آئے تھے نا، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ راوی تھے، رپورٹر تھے، صحافی تھے، مورخ تھے، کالم نویس تھے، لکھنے والے تھے۔ یہ یہی لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ ہے رسول خدا کا۔ 3 منٹ باقی آپ کے، توجہ ہے۔
شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا، یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب شام فتح کب ہوا؟ میں نے پہلے کہا کہ میں نے روایتی مجلس نہیں پڑھنی، توجہ ہے نا، کوئی پیغام دے کے جاؤں آپ کو۔ شام فتح ہوا 14 ہجری میں، رسول خدا کی شہادت کے 3.5 سال بعد، اور شام کا پہلا گورنر بنا یزید ابن ابو سفیان، یعنی حاکم شام کا بڑا بھائی، حاکم شام کا بھائی بھی یزید، حاکم شام کا بیٹا بھی یزید، اور یہ کائنات کا تنہا حاکم ہے جو 2 یزیدوں کے درمیان ہے۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ 2 منٹ آپ کے باقی، خطبہ شروع۔ یہ رہا 4 سال تک شام کا حاکم۔ 18 ہجری میں واصل جہنم ہوا۔ 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام کا حاکم رہا حاکم شام۔ پتہ ہے نا حاکم شام کون ہے؟ میں اس کا نام ممبر سے نہیں لیتا، توجہ ہے نا، کیونکہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کے ذائقے کو کڑوا کر دیتے ہیں، توجہ ہے نا۔ تو 18 سلامت رہیے، 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک یہ بلا شرکت غیر شام کا حاکم رہا۔ اب بتائیے مجھے ایک سوال کا جواب، 14 60 میں سے نکالیے کتنے سال بنتے ہیں؟ 46 سال۔ شام کے حالات کیا میں نے بتا دیا، یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی بتا دیا، شام کب فتح ہوا یہ بھی بتا دیا، اور شام پہ حکومت کتنے سال رہی؟ 46 سال۔ توجہ، ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے لوگوں کی رگ رگ میں علی کی دشمنی بھری۔ مجھے تائید چاہیے، مجھے تائید چاہیے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یزید کے بھی خلاف ہیں اور یزید کے خاندان کے بھی مخالف ہیں۔ توجہ، سلامت رہی۔ ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے شام کی رگ رگ میں علی کی دشمنی کو بھرا۔ اب حاکم شام مرا، اس کا بیٹا تخت پہ آیا 61 ہجری، حسین کا بیٹا، نام سجاد۔ توجہ، آپ سجاد توجہ رکھے گا۔ آپ شام کی جامع مسجد دمشق، دربار بھرا ہوا، راوی، رپورٹر، صحافی، قلمکار، سفیر، وزیر، مشیر، امراء، وزراء، فوجیں، سپاہی، تخت، تاج، سلطنت، شان، شوکت کے ساتھ یزید بیٹا تخت پہ، دربار بھرا ہوا۔ جب دربار بھر گیا، یزید نے سپاہی کو بلایا، جاؤ زندان سے سجاد کو بلا کے لاؤ۔ میں منظر پیش کر رہا ہوں، دربار جاؤ زندان سے سجاد کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی زندان میں گئے، سجاد کو لے کے آئے۔ مولا کی حالت کیا؟ گردن میں توق، پاؤں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، کمر جھکی ہوئی۔ مسجد کے کونے میں امام سجاد کھڑے ہوئے۔ یزید نے اس لیے امام کو بلایا تاکہ یزید امام کو بتائے میں جیت گیا، تیرا بابا حسین مر گیا۔ توجہ، اب جیسے امام مسجد میں آئے نا، یزید نے ایک بکے ہوئے مولوی کو بلایا، ایک زر خرید خطیب کو بلایا اور بلا کے کہا ممبر پہ جاؤ۔ توجہ، ممبر پہ جاؤ اور ممبر پہ جا کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو، خاندان بنو ہاشم کی بد تعریفی کرو۔ یہ پیسے لے کے بکنے والا مولوی، یہ بکا ہوا ملا چلتے چلتے ممبر پہ آیا، خاندان بنی امیہ کی تعریف کی، خاندان بنو ہاشم کی بد تعریفی کی، اور جب وہ اس مرحلے پہ پہنچا کہ اے اہل دربار، ایک خلیفہ نام یزید، ایک باغی نام حسین، تائی چاہیے، ایک خلیفہ نام یزید،
ایک باغی نام حسین، وہ حسین جو کہ باغی ہے وہ خلیفہ رسول یزید کے مقابلے پہ آیا اور خلیفہ رسول یزید نے اس باغی حسین کو قتل کر دیا۔ توجہ، جیسے ہی خطیب نے یہ جملہ کہا کہ یزید خلیفہ، حسین باغی، یا دربار کا ماحول بدلا۔ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اس نے کمر کو سیدھا کر کے کہا چپ ہو جھوٹے، منبر سے اتر جا۔ توجہ توجہ، امام نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، توجہ، اور سیدھا کر کے کہا چپ، منبر سے اتر جا، چپ۔ لطف لیجئے اس جملے کا، چپ، منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں کہ امام نے کہا چپ، منبر سے اتر جا، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ جیسے امام نے کہا چپ، وہ چپ بھی کر گیا، منبر سے اتر جا، وہ منبر سے اتر بھی گیا۔ سلامت۔ توجہ ہے، سلامت آباد شاد۔ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، بزرگ آگے رسہ دیجئے، توجہ ہے نا، چپ، منبر سے اتر جا، وہ چپ بھی کر گیا، منبر سے اتر بھی گیا۔ جو قدیمی عزادار مجالس سنتے ہیں جملے کا لطف لیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ سنت اپنے باپ حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی کسی منبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا نا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ جملہ آگے ہے، کہہ دوں، بولیے، کہہ دوں، امام نے کہا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ اگر تیرے باپ کا کوئی منبر ہے، تیرے باپ کا کوئی منبر ہے تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ یہ جملہ کہہ کے میرے حسین نے منبر پہ بیٹھنے والے کے ذمہ دو کام لگائے۔ پہلا کام، باپ تلاش کر، اگر باپ مل جائے تو اس کا منبر۔ سلامت رہی، آباد و شاد رہی۔ جو خاموش ہے، جو خاموش بیٹھا ہے، اس جملے پہ بھی اگر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں کہوں گا کہ وہ لنگر ہی کرنے آیا ہے، مجلس میں تو مہمان بن کے ہی بیٹھا ہے۔ جو اس جملے پہ بھی چپ کر جائے۔ اب کیا کہا؟ وہ جو قلم نکلے تھے، قلم کہ وہ لکھے کہ یزید خلیفہ، حسین باغی۔ جیسے امام نے کہا چپ کر، منبر سے اتر جا، اس نے چپ بھی کی، منبر سے اتر بھی گیا۔ کہا جملہ سمجھا پاؤں، جیسے امام نے کہا چپ کر، اس نے چپ کی، منبر سے اتر جا۔ جیسے وہ خطیب منبر سے اترا نا، اب جنہوں نے قلم نکالے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ یزید خلیفہ ہے، حسین باغی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری اور مار مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھنا، جو بیمار ہے وہ مختار لگ رہا ہے اور جو یزید ہے وہ لاچار۔ توجہ ہے؟ اور میرے پچھلے مجمع کوئی حد بول کے آنکھوں کیا کہنے پہنچ رہی ہے بات۔ مجمع کثیر ہے، سادہ کی بلا کر دام بلند بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا کہنے؟ یزیدیت، آواز بلند سلام۔ توجہ ہے؟ جملہ تو اب میں نے کہنا ہے، جملہ تو اب کہنا ہے۔ وہ چپ کیا، اس نے خطیب نے چپ کی، منبر سے اترا۔ اب امام نے کہا اے یزید اگر اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے قبلہ میں بھی کچھ بولوں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، امام نے منبر نہیں کہا،
امام نے کہا لکڑی کا ڈھیر تو 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں حسین کے بیٹے نے یہ فتویٰ دیا منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی بیان ہو، جہاں سے علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں لکڑی کا ڈھیر وہ ہوتا ہے لکڑی کا ڈھیر. کیا کہنا؟ سلامت. توجہ ہے. اب توجہ محسوس کر کے جملہ سنیے گا. محسوس کر کے امام نے کہا اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے اجازت دی ہوگی؟ اپنی موت کو بھی بھلا کوئی دعوت دیتا ہے؟ یزید نے کیا انکار. لطف لیجئے گا جملے کا. یزید نے کیا انکار. 200 لوگوں نے کرسی چھوڑی. قبلہ 200 لوگوں نے کرسی چھوڑی اور چھوڑ کے کہا جانے دے بیمار ہی تو ہے، جانے دے بیمار ہی تو ہے، لاچار ہی تو ہے، قیدی ہی تو ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں تو، پاؤں میں بیڑی، کمر جھکی ہوئی، بیمار. فوج تیری، سپاہ تیری، تخت تیرا، اقتدار تیرا، اختیار تیرا، لوگ تیرے، شاہی تیری، شام تیرا، دولت تیری، تلوار تیری، نیزہ تیرا، سپاہ تیری. اسے جانے دے. اتنا جملہ درباریوں نے کہا. یزید نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑے، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا دعا تھا. علی کا پوتا ہے، علی کا پوتا. کیا کہنے آپ کے؟ میری توقع سے بھی زیادہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامتی رکھے، سلامت رکھے. اللہ آپ کی حاجات کو پورا رکھے. اللہ جو حاجات آپ لے کے بارگاہ حسین میں آئے ہیں وہ پوری کر کے آپ یہاں سے اٹھیں. توجہ ہے نا؟ آپ جملہ سنیے گا. جانے دے بیمار ہی تو ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا. ادھر کا نہیں، جانے نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا. اپنے گھر میں بلا کے دشمن کو اپنے جال میں پھنسانا اور ہے، دشمن کے گھر میں گھس کے. یار جنہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس یاد ہو 28 فروری پہ کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے گھس کے مارا. خدا کی قسم ہے اگر یہ امام کا مارنا سمجھ میں آ گیا نا، توجہ رکھیے گا، خدا کی قسم ہے. انہوں نے کہا جانے دے بیماری تو ہے، قیدی ہی تو ہے، ڈرتا کیوں ہے، کانپتا کیوں ہے. اس نے کہا نہیں. لوگوں نے پھر کہا یزید بتا تو صحیح یہ کون ہے جس سے تو گھبرا رہا ہے، جس کی وجہ سے تیری زبان میں لکنت ہے، جس کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں راشا ہے، جس کی وجہ سے تیرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. یہ ہے کون؟ جملہ سنیے گا. خدا کی قسم جب اصرار بڑھا نا، یزید نے کہا چپ کرو، یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ ہے جس کے دہن میں محمد کی زبان. جملہ 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 آپ لیجئے گا. اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. اب جیسے ہی کہا نا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے، پورا دربار کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. وہی محمد جس پہ جبریل آئے، وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں. بتانے والوں نے بتایا وہی محمد جس پہ جبریل آیا، وہی محمد جس کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اب دربار کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا پہلے ہم چپ کر جاتے لیکن اب ہمارا مطالبہ ہے، ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد کو بولتا نہیں دیکھا. یہ چلے گا تو پتہ چلے گا. محمد ایسے چلتے ہوں گے، بولے گا تو پتہ چلے گا. محمد ایسے سلامت ذاکر علی صاحب سلامت. میں خوش ہوں کہ تسی یاد کریں. امام زمانہ باواز بلند سلام. اچھا میں پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے سفر میں ہوں، اس کے باوجود میں اپنے گلے کا لحاظ نہیں کر رہا.
آپ نے بھی اپنی آوازوں کا لحاظ نہیں رکھنا. توجہ ہے نا آپ کی. جملہ کہوں جانے دے خدا کی قسم ہے پورا خطبہ بھول جائیے, اسی جملے کا لطف لیجئے. ہم نے محمد کو چلتا نہیں دیکھا. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. محمد ہے نا. اب امام اب بے بس ہوا یزید. توجہ, یزید ہوا بے بس. بے بسی کے عالم نے اس نے کہا جائیے بولیے. اب کڑیاں ہلی, توک میں حرکت آئی, سید نے کمر کو سیدھا کیا, خرامہ خرامہ چلے, قدم پہ قدم, پاؤں پہ پاؤں, خرامہ خرامہ چل رہا ہے میرا امام. یا وہ جو قلم نکلے تھے نا وہ مزید بند ہو کے جیب میں بند ہو گئے. جیسے انشاءاللہ بل نکلا تھا تو بل میں بند ہو جائے گا. توجہ ہے نا. جیسے قلم نکلے تھے نا یزیدیت کو منوانے کے لیے, وہ قلم بند ہوئے. ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہتے ہیں ادھر ادھر مت دیکھو, ادھر دیکھو. محمد ایسے پاؤں اٹھاتے ہوں گے, محمد ایسے چلتے ہوں گے. چلتے چلتے میرا امام آیا لکڑی کے ڈھیر پر. جو ہے لکڑی کے ڈھیر یاد ہے نا. اچھا, لوگوں نے کہا قیدی بتا تو ہے کون. اب جسے پچھلی تمہید یاد ہے وہ میرا ساتھ دے گا. قیدی بتا تو ہے کون. اب امام کیا بتائیں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. تو علی کی دشمنی کا عالم میں نے بیان کر دیا کہ پورا شام ہی علی کا دشمن. امام یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, تو حسین کو انہوں نے قتل کیا. اب امام خطبہ شروع کہاں سے کریں, تھکیے گا نہیں. امام خطبہ شروع کہاں سے کریں. خدا کی قسم ہے لوگوں نے کہا قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. اعطینا الست, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسخاوت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے. توجہ رکھیے گا, جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا جان لے. اللہ نے علم ہمیں دیا, علم ہمیں دیا, شجاعت ہمیں دی, بلاغت ہمیں دی, سخاوت ہمیں دی, اور ہماری محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے. توجہ توجہ, کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے, کیا ماحول آپ نے بنایا. جنت نظیر ماحول. بڑا لطف آ رہا ہے مجھے پڑھنے کا. توجہ ہے نا. جب ایسے سامع ہوں علی کو سننے والے, توجہ رکھیں. آپ جتنے بھی آئے ہیں نا مجلس میں, آپ کے دل میں جو علی کی محبت ہے, آپ جو علی کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں, آپ اس لیے علی کا نام سن کے خوش نہیں ہوتے, یا آپ کے دل میں محبت علی کی اس لیے نہیں کہ آپ کے باپ ماں شیعہ تھے. آپ ماں باپ کی وجہ سے محب علی نہیں, آپ کے دل میں اللہ نے علی کی محبت کو ڈالا ہے. اللہ نے ڈالا ہے. توجہ توجہ. اچھا, جب امام یہ بول رہے تھے نا علم ہمارے پاس, علم ہمارے پاس, شجاعت ہمارے پاس, سخاوت ہمارے پاس, بلاغت ہمارے پاس, اور ہماری محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے راوی رپورٹر, کیا یہ سچ کہہ رہا ہے, کیا یہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرے کہتے اگر سچ نہ کہہ رہا ہوتا تو یزید اسے بولنے دیتا. توجہ, آپ جملہ سنیے. پھر لوگوں نے کہا قیدی بتا تو کون ہے. اب امام نے کمال کیا. اب یزید کیا چاہتا تھا, اپنے آپ کو کیا لکھوانا چاہتا تھا. بولیے بولیے, سارے بولیں, کیونکہ جملہ اسی کے متعلق ہے. یزید کیا چاہتا تھا, خلیفہ لکھوانا. دکھائیے امام نے کیسے گردن سے دبوچا ہے. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا جان لے. من النبی المختار, محمد ہم میں سے ہیں. من التیار, جعفر تیار ہم میں سے ہے. منا سیدۃ النساء العالمین, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ. آپ جملہ سنیے.
من الصدیق، من الصدیق، جو چپ ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تو آڑے اندر صدیق اکبر کوئی ہو رہے؟ علی ہے نا تو بولے. خدا کی قسم دنیا جس سے چاہے صدیق اکبر بنائے، لیکن اللہ جس کے صدیق اکبر بنائے وہ اکلوتا علی ابن ابی طالب ہے. کیسے؟ محمد ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، فاطمہ ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. اب صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے بولیے، دکھاؤں. ابراہیم نے بت توڑے، اللہ کا نبی قرآن میں تذکرہ. جیسے ہی بت توڑے نا اللہ نے کہا انہو کان صدیقا نبیّا. ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے. یعنی بت توڑنے سے پہلے ابراہیم خلیل ہے، بت توڑنے سے پہلے ابراہیم رسول ہے، بت توڑنے سے پہلے ابراہیم نبی ہے، بت توڑنے سے پہلے ابراہیم اولو العزم ہے، بت توڑنے سے پہلے ابراہیم صاحب صحیفہ صاحب شریعت ہے. لیکن بت توڑنے سے پہلے ابراہیم صدیق نہیں. جیسے ابراہیم نے بت توڑے اللہ نے کہا میرا صدیق نبی ہے، تو قرآن میں اللہ نے فتویٰ دے دیا بت توڑنے والے صدیق ہوتے ہیں، بت پوجنے والے وہ صدیق نہیں. بھائی بت توڑنے والے صدیق ہیں، بتوں کو پوجنے والے صدیق نہیں. پڑھتا رہوں، توجہ ہے. تکبیر، بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتظار کروں. نعرہ حیدری، حسینیت، یہ بیل علی بجائے بلند آواز حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 آواز بلند سلام. توجہ ہے آپ کی؟ بس وہ خیر ہے آ جاتی ہے، توجہ رکھیے گا. چلیں ذاکر اہل بیت بھی تشریف لائے، ان کی سلامتی کے لیے صلوات. امام زمانہ آواز بلند سلام. بسم اللہ. توجہ ہے نا، بتوں کو توڑنے والے صدیق ہوتے ہیں، بت پوجنے والے صدیق نہیں ہوتے. اور جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ ابراہیم ہے، اور جو دوش نبی پہ سوار ہو کے بت توڑے وہ ہے علی. جلدی کر دیں میرے بچے، صلوات ہدیہ فرمائیے گا. توجہ ہے، اب توجہ رکھیے گا. اب امام نے حکمت سے خطبہ شروع کیا. اب پھر بھی لوگ آگے بڑھے. تیار ہے میرا مجمع؟ اگلا جملہ سننے کے لیے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے قیدی بتا تو صحیح، مزید بتا تو کون ہے، اپنا مزید تعارف کروا. اب امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا جان لے. انا ابن مکہ و بنا، انا ابن زمزم و صفا. بولتے آئیے، ہاتھوں کو بلند کرتے آئیے، تائید کرتے آئیے. انا ابن مکہ و بنا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء، انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من دنا فتدلى قاب قوسين او ادنى، انا ابن ما محمد المصطفى. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج کی بلندی تک پہنچا. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے مجھے دکھ رہے گا جو اس جملے پہ خاموش رہا. امام نے کہا شب معراج جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں، جو پردے کے باہر بولا میں اس کا بھی بیٹا. بس ذاکر صاحب بھی آگے ہیں اور میں خطبہ بھی پورا نہیں کر پا رہا، لیکن ایک جملہ بیان کروں گا. اجازت ہے، ناراض نہ ہو جائے نوات سلامت. اچھا کون تھا اندر؟ علی کا لہجہ تھا نا.
اللہ علی کے لہجے میں بولا نا، بار محمد علی کا بھی بیٹا، نبی کا بھی بیٹا. نبی نے کہا تھا کہ میں جب معراج پہ گیا تو صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ نبی نے کہا معراج پہ جبریل، براق. صحابہ نے کہا پھر؟ نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا؟ ایک منزل آئی، جبریل رک گیا، میں بڑھ گیا. صحابہ نے کہا پھر؟ فرمایا پھر کیا ہونا تھا؟ اصول کافی کی روایت ہے. پھر کیا ہونا تھا؟ چلتا گیا، پھر چلتا گیا. صحابہ نے کہا پھر چلتا گیا. نبی نے کہا پھر؟ نبی نے کہا پھر کیا؟ ایک پردہ. صحابہ نے کہا پھر کیا؟ اندر وہ تھا، باہر میں تھا. صحابہ نے کہا پھر؟ اللہ کے رسول نے کہا پھر وہ بولا. کہا پھر؟ جیسے ہی وہ بولا تو میں نے کہا یا اللہ کیا علی بھی موجود ہے؟ توجہ رکھے گا، کیا علی بھی موجود ہے؟ تو آواز توحید آئی، علی تو موجود نہیں لیکن علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. تو آواز رسالت آئی، یا رسول اللہ مہمان تیرا، اے اللہ میں مہمان تیرا، بلایا تو نے لہجہ علی کا. تو آواز توحید آئی، اے محمد پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے. پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی. توجہ علی، توجہ. میں مختصر کر رہا ہوں، سارے جملے چھوڑ رہا ہوں، آخر پہ جا کے نتیجہ دے رہا ہوں. اس لیے میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. پھر لوگوں نے کہا اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اب امام نے سیادت کی جھڑی لگائی. مولا آپ نے ابھی ذاکر صاحب پہلے پڑھ گئے ہیں، پھر پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے علی کے فضائل سنے ہیں ذاکروں سے، علماء سے، خطباء سے. آج پوتے کی زبانی دادا کے فضائل سنیں. لوگوں نے کہا قیدی تو کون ہے؟ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا جان لے. سمہن بہیہن ذکیہن بہلولن. بولتے آئیے، لطف لیتے آئیے. سمہن بہیہن بہلولن ذکیہن مکیہن مدنیہن عربیہن قریشیہن ہاشمیہن بدریہن احدیہن خیبریہن. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عتبہ شیبہ کو مارا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مراب کو پچھاڑا. پھر لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے قیدی بتا تو صحیح تو کون ہے؟ امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں، ہاتھ جس کا ید اللہ ہے، آنکھ جس کی عین اللہ ہے. اب جو چپ رہے گا مجھے تکلیف دے گا، خدا کی قسم. میں اس کا بیٹا ہوں، ہاتھ جس کا ید اللہ ہے، آنکھ جس کی عین اللہ ہے. اچھا، ید اللہ اور عین اللہ سے مجھے جملہ یاد آ گیا. 4 دن کے علی کو جب مکہ کعبہ سے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ابو طالب کے گھر لے گئے، جھولے میں لٹایا. اب یہاں پہ ایک لوری ہے. علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا. نبی ڈوری ہلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں. توجہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور علی کا چہرہ مسکرا مسکرا کے دیکھ کے فرما رہے ہیں عینوں کا عینی یا علی، قلبوں کا قلب یا علی، جسموں کا جسم یا علی، بدنوں کا بدن یا علی، عزموں کا عزم یا علی، محبوں کا محبی یا علی، عدووں کا عدوی یا علی. اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ. یار بولو، گرمی اتنی زیادہ نہیں کہ علی دی بلائیں تو غالب آ جائے. تو مجھے کیا کہا؟ اے علی. اب نبی کیا کر رہے ہیں؟ جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور علی کا چہرہ مسکرا مسکرا کے دیکھ کے فرما رہے ہیں اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا مہیب میرا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. توجہ توجہ، بس آخری جملہ ہے فضائل کا. اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی، میری ہڈی تیری ہڈی. توجہ رکھیے گا. تیری ہڈی میری ہڈی، میری ہڈی تیری ہڈی، تیرا محب میرا محب، میرا محب تیرا محب، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست. خدا کی قسم نبی لوری سنا رہے تھے. فنازل جبریل، جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد جبریل کہتے ہیں اے محمد اللہ بات درود و سلام یہ کہہ رہا ہے آیا میرے گھر میں گیا تیرے اوپر، آیا میرے گھر میں گیا تیرے اوپر، آیا میرے گھر میں گیا تیرے اوپر. نبی نے کہا کیا مطلب؟ جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے آنکھ اس کی عین اللہ ہے، ہاتھ اس کا ید اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے، زبان اس کی لسان اللہ ہے. تو اب پتہ چلا آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی محمد لے گئے. اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے،
आदि लानत मोहम्मद। मुकर्रर करूं? अच्छा, कसीदे तो मुकर्रर होते हैं, रुबाइयाँ भी होती हैं, जुमला पहली बार मुकर्रर होने पे मुकर्रर करूं? मचल रहे हैं मचलने वाले, तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचलो ना यार, तड़प तड़प के अली को सुनो ना। मचल रहे हैं मचलने वाले, तड़प रहे हैं तड़पने वाले, सदा से जलते हैं जल रहे हैं वो बुग़्ज़ हैदर में जलने वाले। अजीब ये सिलसिला है मोहसिन, अजीब हमने रवैया ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं अली के टुकड़ों पे पल। तवज्जो तवज्जो, आप जीत रहे हैं। अच्छा, खुतबा अभी 1.5 घंटे का बाकी है, लेकिन मैंने आखिरी जुमला पढ़ना है। मेरे बानी परेशान हो गए भाई, मौलाना साहब और अगर 1.5 घंटा पढ़ छोड़ा, तवज्जो है ना, तवज्जो। क्या कहा इमाम ने? मैं उसका बेटा हूँ जिसका हाथ यदुल्ला है। फिर जुमला सुनिए, इमाम ने कहा, लोगों ने फिर कहा, परेशान हो गया ना, कैदी बता तू है कौन? इमाम ने कहा, मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के सेंटर में आया। खुतबे में तवज्जो रखिएगा, मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के सेंटर में आया। कौन आया? अली आए। अल्लामा जाफर रज़ा चौलसवी है ना, वो एक जुमला कहते हैं, इंडिया के मेरे उस्ताद भी हैं, वो कहते हैं, शियो अगर कोई तुम्हें कहे ना अली समझ में नहीं आता, पलट के जवाब देना, अली को समझने की कोशिश भी मत करना। अली काबे में आया था, दीवार फट गई थी, दिमाग में आएगा, दिमाग फट जा। क्या मैं उसका बेटा हूं जो काबे के जोफ में आया, सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में। लोगों ने कहा, इतना अजीम इंसान जो दुनिया में आया और चला भी गया और हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। ऐ कैदी बता, जो काबे में आया था वो कौन था? तू कौन है? इमाम ने कहा, जुमला खुदा की कसम इतना बड़ा है, कल तक भी दाद देते रहे, दाद कम है। इमाम की फसाहत, इमाम की बलागत, इमाम की शुजात बहुत बुलंद है। याद रखिएगा, अगर आप बोलेंगे तो दाद मुझे नहीं, आपको, आपकी दाद आपके इमाम की शुजात को पहुंच गई। तवज्जो, जब लोगों ने कहा, कहती जो कैद काबे में आया था वो कौन है? तू कौन है? वो कौन है? तू कौन है? इमाम ने कहा, इतने परेशान क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो, इतने मुस्तरिफ क्यों हो, इतने बेइत्मीनान क्यों हो, इतने बेसकून क्यों हो? अभी बताता हूं, जो काबे में आया है वो कौन है। मैं कौन हूं, लेकिन ये बताने से पहले, ये जो तख्त पे बैठा है, जिसका नाम यजीद है, इससे पूछ के तुम मुझे बताओ कि जो काबे में आया था वो इसका दादा था या मेरा? वो इसका, वो इसका दादा था या मेरा? अब तवज्जो, यजीद ने कहा, अगर मैंने छोड़ दिया, सारा मजमून छोड़ दिया, यजीद ने कहा, अगर ये कुछ देर और बोला मेरे तख्त का तख्ता निकाल देगा। कहा, क्या करूं? वजीरों ने कहा, अज़ान दिलवा। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने कहा, अल्लाह अकबर। जैसे ही उन्होंने कहा ना, अल्लाह अकबर, इमाम ने कहा, मेरी आल, मेरी खाल, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरा सब कुछ अल्लाह पे कुर्बान। जब मुअज्जिन ने कहा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा, अल हक, बेशक वो एक है। जब मुअज्जिन ने कहा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा, ऐ मुअज्जिन, तुम्हें इसी नाम का वास्ता है, यहीं पे रुक जाओ। इमाम हुक्म दे, तवज्जो, इमाम हुक्म दे और जर्रा कायनात हरकत करे, हो ही नहीं सकता। ऐसे लगता था कि पूरा दरबार पत्थर का बन गया है। जिसका मुंह खुला है वो बंद नहीं कर सकता, जिसका बंद है वो खोल नहीं सकता, क्योंकि कायनात के मालिक का हुक्म है ना। अब हर कोई खामोश, तवज्जो रखिएगा, बात जुमले ऐसे होते हैं जो तारीख़ अज़ा में, तारीख़ विला में, तारीख़ मजालिस में मोजज़े की हैसियत रखते हैं। 1000 मरतबा भी उन्हें सुना जाए तो वो नए लगते हैं। अभी जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, ये जुमला नहीं, मोजज़ा है, क्योंकि इमाम सजाद की ज़ुबानी हुसैन की फ़तह का ऐलान है। तवज्जो रखिएगा, अब जो हुसैन की फ़तह के ऐलान में
اپنی تائید حاصل کرنا چاہتا ہے، شامل کرنا چاہتا ہے، وہ میرے جملے کی تائید کرے۔ امام نے کہا چپ، اور یزید کو مخاطب کر کے میرے امام نے کہا اے یزید، صبح سے تو نے دربار سجایا ہوا ہے، صبح سے تو نے مجھے قیدی بنا کے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون۔ اے یزید، زین العابدین ایک جملے میں فیصلہ کر رہا ہے، جیتا کون، ہارا کون۔ یا امام نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے یزید، اگر محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین۔ پھر حسین۔ لبیک یا حسین، بس لبیک یا حسین۔ بس ایک جملہ مسائل بوش سلامت آبادش اچھا ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، 46 سال تھے نا، دشمنی علی کی پیدا کی گئی۔ اگر امام کا خطبہ پڑھے نا، آپ دعوت دے رہا ہوں آپ کو، جناب زینب کا خطبہ پھر کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا، جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں، جناب سجاد کا خطبہ جامع مسجد دمشق میں پڑھیں تاکہ پتہ چلے حسینیت کیا ہے۔ اگر آپ عربی اور اردو مکس کر کے پڑھیں نا تو آپ کو 46 منٹ لگیں گے۔ خدا کی قسم جو 46 سال کی سازش کو 46 منٹ میں تباہ کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ جب اذان بلند ہوئی نا تو ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا کہ دربار میں اذان کو سجاد نے سن کے یہ کہا، پھر سنیے، دربار میں اذان کو سجاد نے سن کے یہ کہا، اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے۔ بوڑھا کر دیا بہن کے سوالوں کو، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج کیونکہ جناب معصومہ کے مصائب کا حکم ہے، کتاب کا نام ہے صاحب الدموع، اس کے اندر صاحب دموع لکھتا ہے، پہلے آپ تمام کو بارگاہ معصومہ میں لے جاؤں، اے بی بی ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے تیرے غم میں آنسو نہ آئے۔ معافی مانگ کے میں بارگاہ معصومہ میں چند ایک جملے ہدیہ غربت کی کر رہا ہوں۔ صاحب الدموع لکھتے ہیں کہ جب 11 محرم کو علی کی بیٹی بچوں کو اونٹوں پہ سوار کر رہی تھی نا، جب تمام بچے اونٹوں پہ سوار ہو گئے، آخر پہ بچ گئی حسین کی بیٹی۔ جب سکینہ کو سوار کرنے کا بی بی عالیہ نے ارادہ کیا، شمر آگے آیا اور آگے آ کے کہنے لگا، اے علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی کو سوار کرنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ جناب زینب نے کہا بچی ہے، گر جائے گی۔ اجرکم اللہ، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں وہ جملہ سنیں، بچی ہے گر جائے گی۔ شمر نے کہا اے علی کی بیٹی، میں ایسا بندوبست کروں گا علی کی بیٹی گرے گی نہیں، اللہ کرے میں جملہ پڑھ پاؤں اور آپ کے دلوں تک پہنچا پاؤں۔ یا علی کی بیٹی نے کہا شمر تو کیا کرے گا؟ شمر گیا، کچھ دیر کے بعد جب لوٹا نا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اجرکم اللہ، اس نے حسین کی بیٹی کو اونٹ کے اوپر سوار کیا، ایک پاؤں میں رسی باندھی، پھر دوسرے پاؤں میں رسی باندھ کے حسین کی بیٹی کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بے بسی تھی نا، علی کی بیٹی کچھ کر نہیں سکتی تھی، بے بس ہو کے علی کی بیٹی چلی۔ اب چلتی گئی
جلتی گئی یا رات کا جب اندھیرا آیا نا، حسین کے سر والی نوک رک گئی. خدا کی قسم ہے جس سپاہی کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ تھا وہ بھاری ہوا اور زمین میں گڑ گیا. وہ اٹھاتا ہے، نیزہ نکلتا نہیں. 2 بندے آئے پھر بھی نہ نکلا. 10 نے اکٹھا کوشش کی پھر بھی نہ نکلا. خدا کی قسم ہے شمر جانتا تھا کہ حسین کیوں رکا ہے. امام سجاد کے پاس آیا، اس نے تازیانہ نکالا، پشت سجاد پہ مارنا شروع کیا اور مار کے کہا اپنے باپ سے پوچھ اور پوچھ کے مجھے بتا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ آگے چل کیوں رہا ہے. اتنا کہنا تھا یا امام سجاد نے کہا بابا میری پوچھ آپ برداشت نہیں کر سکتی، بتا تو رکا کیوں ہے. اس وقت حسین روئے، لب ہلے اور لبوں سے آواز آئی، اے سجاد جب تک میری سکینہ نہ آئے حسین آگے کیسے جائے. اتنے الفاظ زینب کے کان پہ پڑے. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، اجرکم اللہ، اونٹ سے گرایا. سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. اب صحرا میں علی کی بیٹی، رات کا اندھیرا، سر پہ چادر کوئی نہیں، بال کھلے ہوئے، حسین کی بیٹی کو تلاش کر رہی ہے. کہ اچانک بی بی کی نگاہ ایک جھاڑی پہ پڑی. جب جھاڑی کے قریب گئی نا، عجیب منظر تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. اجرکم اللہ، جناب زینب نے کہا اے کالے برقعے والی بی بی، جب سے اس کا باپ شہید ہوا ہے اسے نیند نہیں آئی. تو کون ہے جس کی گود میں حسین کی شہزادی سو رہی ہے؟ پردہ ہٹا کے بی بی نے کہا زینب پہچان، اور میں حسین کی ماں زہرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہترین استقبال آپ نے کیا. سکینہ کو لے آئی، اب پھر رسیوں سے باندھا گیا. شام پہنچے، زندان میں پہنچے. روزانہ اپنے بھائی کا دامن پکڑ کے صبح کے وقت کہتی، بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں. غریب سے غریب بھی کوئی ہو نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر میرے وطن میں ہو. عجیب غربت ہے علی کی بیٹیوں کی، عجیب غربت ہے حسین کی بیٹیوں کی، عجیب غربت ہے نبی کی بیٹیوں کو. کیا کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے خوراک تلاش کرنے. جب شام کا وقت ہوتا لوٹتے، پھر دامن پکڑ کے کہتی اب کہاں جا رہے ہیں؟ مولا کہتے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. جیسے کہتے نا گھروں کو واپس جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی بھائیا کبھی ہم بھی مدینہ واپس جائیں گے. امام رو کے کہتے کوئی جائے نہ جائے سکینہ تو نے نہیں. میں نے ایک اعلان کرنا ہے، ایک اعلان، اسی کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. اعلان توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. روتی جناب سجاد کو یزید نے بلایا اور بلا کے کہا اپنی بہن کو چپ کروا، وہ روتی ہے، میرے سپاہیوں میں بغاوت ہوتی ہے. مولا نے کہا میں چپ نہیں کروا سکتا، ہاں ایک چیز ہے جو میری بہن کو چپ کروا سکتی ہے. یزید نے کہا کون سی؟ امام نے کہا اگر سکینہ کو اس کے بابا حسین کا سر مل جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا اور دل کی لگن سے اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا. یزید نے کہا اے سجاد تجھے کیسے یقین ہے؟ پنجابی میں کہوں گا، ساری سرائکی بیٹھے ہو، جملہ محسوس کر کے روئیے گا. تجھے کیسے یقین ہے کہ اگر سر پہنچ گیا تو تیری بہن روئے گی نہیں؟ امام نے رو کے کہا جب سر پہنچے گا نا، نہ ہوسی نہیں آتا ماتم کرنا، ہوگی تو روگی نا، نہ ہوگی نہ روئے گی. کیا وہ منظر ہوگا کہ جب دشت میں کٹا ہوا سر بیٹے کے ہاتھوں پہ آیا ہوگا. دشت میں حسین کا سر. کرتے آئیے ماتم کرتے آئیے. زلفیں بکھری ہوئی، چہرے پہ خاک، ابرو کٹے ہوئے، آنکھوں سے خون جاری. باپ کا سر اٹھا کے بیٹا زندان میں آیا. پھوپھی اماں بہن سکینہ کہاں ہے؟
کہا ابھی بڑی مشکل سے سلایا ہے، ابھی بابا بابا کر کے سوئی ہے، سجاد اٹھا مت۔ امام نے کہا بہن کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تحفہ کیا ہے؟ باپ کا کٹا ہوا سر۔ اب حسین کے بیٹے سجاد نے تش سے حسین کا سر اٹھا کے سکینہ کے سینے پہ رکھا۔ اجرکم اللہ، بڑی روحانیت والی مجلس، بڑی مقبول مجلس۔ اللہ بانیان کے رزق میں توفیقات میں اضافے کرے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ آج کے دن کے صدقے میں اللہ اگلے سال آپ کو 40 کی زیارت کروائے۔ اب حسین کے سر کو تش سے نکال کے سجاد نے سکینہ کے سینے پہ رکھا۔ باپ کی خوشبو کو سکینہ نے محسوس کیا، بابا بابا کر کے بیٹھ گئی، اپنے باپ کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے کہتی ہے اے بابا وقت کی بات ہے، کبھی وہ وقت تھا جب میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج تو میرے سے اجرکم اللہ آخری 2 جملے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو جا۔ دوسرا بیان کیا حسین کی بیٹی نے، اے بابا آنکھیں کھول، یہ سامنے تیری بہن زینب کھڑی ہے، اس سے پوچھ لے پورے رستے میں نے تیری بہنوں سے پانی نہیں مانگا، میں نے تیری بہنوں سے کھانا نہیں مانگا۔ اے بابا مجھے اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، میں دوڑتی رہی لیکن تیری بہنوں سے میں نے کچھ نہیں مانگا۔ اے بابا تیسرا بہن، اے بابا آنکھیں کھول اور کھول کے مجھے بتا کہ تو نے 57 سال کی عمر میں کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کی عمر 3.5 سال ہو اور اس کے بال سفید؟ اے بابا میں بوڑھی ہو گئی، اے بابا میری کم۔ اجرکم اللہ، اللہ اس ماتم کو قبول کرے، اس گریہ کو قبول کرے۔ بس 1 منٹ کے لیے اچھا، بڑی مقبول مجھ اتنی پیاسی تھی۔ حسین باجاڑا نے لکھا، علماء کی سرزمین ہے، علامہ جعفر شاہ صاحب، حافظ حسنین صاحب، ان کے فرزند، علماء کی سرزمین، علماء تشریف فرما ہیں۔ حسین باجاڑا نے ایک جملہ لکھا ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ اتنی پیاسی تھی، اتنی پیاسی تھی کہ جو بھی سکینہ کو دیکھتا، دیکھنے والے کو بھی پیاس لگ جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم، بس مجلس ختم۔ ایک ہی اعلان، ذاکر اہل بیت شہادت پڑھیں گے، اللہ ان کے لہن میں دہن میں برکت عطا فرمائے۔ سنیے گا، جیسے گانا آنکھیں کھول اور کھول کے بتا، تو نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے سر کے بال سفید؟ بابا میری عمر 3.5 سال ہے، میری کمر جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ بس اتنے جملے سکینہ نے ادا کیے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کرے، حسین کی بیٹی شام کا زندان، وہ زندان میں مر گئی ہے، لیکن غربت اتنی ہے کہ بھائی کے پاس بہن کو دینے کے لیے کفن کوئی نہیں۔ اگر کسی کے پاس کفن ہو تو وہ زندان میں کفن۔ مومنین کرام، یہ تھے سید امجد حسین نقوی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے